بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست احباب اور تمام طالب علم خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے تلمیحات کو سمجھنے کا۔ تلمیح سے مراد شعر میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر کرنا اور اس واقعے کی گہرائی کو طالب علموں تک لانا مقصد ہوتا ہے شاعر کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج ہماری تلمیح کون سی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس کے تناظر میں ہم وہ پورا واقعہ سمجھنے کو جا رہے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج جو ہم تلمیح کا ذکر کر رہے ہیں وہ کوہ طور کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، تو طور جو ہے وہ اس پہاڑ کا نام تھا۔ آج بھی یہ پہاڑ جو ہے وہ موجود ہے۔ جی بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے، بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے لاڈلے نبی بھی تھے۔ لیکن ان کی قوم میں ایک بات تھی کہ وہ پختہ ایمان کے مالک نہ تھے۔ وہ ذرا سی بات پر ڈگمگا جاتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نئی سے نئی آزمائش میں ڈال دیتے، یعنی وہ فرمائش کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایک ایسی فرمائش کا ذکر جو ہے وہ ہماری تلمیحات میں بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے دیدار کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی اس خواہش کو اپنے دل میں لیے کوہ طور جو پہاڑ ہے اس پر چلے گئے۔ وہاں جا کر مناجات کی۔ بچوں، مناجات کا مطلب ہوتا ہے دعائیں مانگنا۔ وہاں مناجات کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرائیے۔ بہت درخواستیں کی، بہت گزارشات کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا۔ بچوں، یہ جو جواب ہے یہ قرآنی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے جن کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو پھر دیکھ سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تمہاری تو اتنی اہلیت، تمہاری تو اتنی برداشت ہی نہیں ہے، تم تو اتنی ہمت ہی رکھتے۔ کیونکہ بچوں انسان بہت کمزور واقع ہوا ہے نا۔ آپ دیکھو شدید گرمی ہو تو بھی ہمارے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، شدید سردی میں بھی ہمارا جینا جو ہے وہ دبر ہوا جاتا ہے۔ تو انسان فطرتاً جو ہے وہ کمزور ثابت ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن پھر بھی اگر تم ضد کرتے ہو تو یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو یقیناً تم پھر مجھے دیکھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب بچوں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی۔ تجلی کا مطلب ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہو ایک نمونہ دکھانا، ایک سیمپل دکھانا، یا ایک چمک ڈالنا، ایک جھلکی دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی کی تو ایک بہت تیز قسم کی بجلی جو ہے وہ سامنے نظر آئی، ان کو گرتی ہوئی نظر آئی پہاڑ کے اوپر، اور وہ پہاڑ جو ہے وہ جل کر سرمے تیسا کالا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب قوم کے لوگ پھر کچھ دیر کے بعد آئے اور اٹھا کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے گئے۔ تو بچوں آپ کے پیپر میں یہ جو مختلف تلمیحات اس حوالے سے آتی ہیں اس میں زیادہ تر ہیں کوہ طور، تجلی، تجلی کی تاب نہ لانا، یعنی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے اور گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ طور سینا، مناجات موسیٰ علیہ السلام، آرزوئے دیدار، برق طور وغیرہ۔ بچے برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، یعنی آسمانی بجلی، اور طور پر پڑنے والی طور جو پہاڑ تھا۔ تو یہ تلمیحات اس واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کی تشریح میں عموماً موجود ہوتی ہیں۔ ان تلمیحات کی یقیناً آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ پھر بھی کوئی بات، کوئی نقطہ وضاحت طلب رہ گیا ہو جس کے بارے میں آپ کنفیوز ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں حتی الوسع کوشش کروں گی کہ آپ کو سیٹسفائیڈ کر سکوں۔
نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراً سے پیشتر ملتی رہے اور تعلیمی سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔